اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بعض اوقات انسان کو ایسے موضوع پر بھی گفتگو کرنا پڑتی ہے جس کے بارے میں انسان بارہا یہ سوچتا ہے کہ زندگی کے اندر کبھی اس موضوع پر نہیں بولوں گا، اور بعض اوقات ایسے لوگوں کا نام بھی لینا پڑتا ہے جن کے بارے میں بندے کا خیال ہوتا ہے کہ شاید میں زندگی بھر اس کا نام نہ لوں، لیکن زندگی ہے، اس کے اندر ایسا وقت آتا ہے کہ انسان کو اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنی پڑتی ہے۔ ہمارا شعبہ جو علماء کا، مولویوں کا شعبہ ہے، یہ بڑا مقدس اور بڑا مہذب شعبہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرنا اور لوگوں کو دین سکھانا اور ہر وقت قال اللہ قال الرسول کہنا، لوگوں کو سنانا، بتانا۔ اگر انسان سمجھے تو اس سے خوش قسمتی اور کوئی نہیں ہے کہ انسان ہر وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرتا اور ان کی باتوں کو سنتا۔ لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شعبے کے اندر کچھ کالی بیڑیں ایسی گھس آتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ شعبہ بدنام ہوتا ہے۔ ہمارے شعبے کے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ ایسی کالی بیڑیں مولویوں کا لباس پہن کر اور جبہ و دستار پہن کر ہمارے شعبے کے اندر گھس آتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر ہمارا شعبہ جو ہے وہ بدنام بھی ہوتا ہے، اور اس پر کئی قسم کے حرف بھی آتے ہیں۔ کسی نے کسی سے پوچھا کہ یہ ذلت کا ہار کہاں سے لیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ لیا نہیں ہے، بنا بنایا مل گیا مجھے۔ تو بعض اوقات اس طرح کا کام بھی ہوتا ہے ہمارے شعبے کے ساتھ کہ کچھ بدنامیاں، کچھ الزامات ہمیں بنے بنائے مل جاتے ہیں۔ اللہ پاک ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر یہ شکاری جانور جو ہیں شکایت لے کر گئے آپ کے پاس کہ شکاری آتا ہے اور ہمیں شکار کر لیتا ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے شکاری کو بلایا اور کہا کہ کیوں بھائی تم شکار کیوں کرتے ہو ان جانوروں کا؟ تو اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو پیدا ہی ہمارے لیے کیا ہوا ہے کہ ہم ان کو ماریں اور حلال کریں اور کھائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دلیل تو شکاری کی ٹھیک ہے، تو جانوروں کی طرح مخاطب ہوئے تو ان جانوروں نے کہا جی ہمیں بھی کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن ان سے کہیں کہ کم از کم لباس تو شکاری کا پہن کے آئیں۔ یہ درویشوں کا لباس پہن کر آتے ہیں، صوفیوں کا لباس پہن کر آ جاتے ہیں اور آ کر ہمیں شکار کر لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اللہ والا ہے اور یہ بعد میں شکاری نکلتا ہے۔ تو اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ مولویوں کے چوگے پہن کر اور جبہ و دستار پہن کر مولویوں کے اندر آتے ہیں اور دین کو بدنام کرتے ہیں اور مولویوں کے شعبے کو بھی بدنام کرتے رہتے ہیں۔ مرزا محمد علی انجینئر یہ بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہے۔ یہ انجینئرنگ کے اندر لیتا اور جتنے مرضی بڑے عہدے پر فائز ہوتا، ساری زندگی اس کو جانتا بھی کوئی نہ، تو اس کے شاید خاندان والے بھی نہ جانتے اسے کہ مرزا محمد علی انجینئر کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں گیا ہے۔ لیکن سستی شہرت کے لیے چند کتابیں پڑھی، دو چار مولویوں کو سنا اور مولویوں کے شعبے کے اندر آ گیا، اور آ کر اہل سنت بریلویوں کی کتابیں پڑھیں، انہوں نے جو اعتراض کیے دیوبندیوں کے خلاف وہ اٹھائے، دیوبندیوں کو رگڑا پھیر دیا، اور دیوبندیوں کی پڑھی انہوں نے جو شیعوں کے خلاف اٹھائے تو شیعوں کو رگڑا پھیر دیا، شیعوں کی پڑھی انہوں نے جو وہابیوں کے خلاف اعتراضات اٹھائے ان کو پکڑا، وہابیوں کو رگڑا پھیر دیا، اور وہابیوں نے جو بریلویوں کے خلاف اعتراضات اٹھائے انہیں پکڑا اور بریلویوں کو رگڑا پھیر دیا۔ اور مستشرقین کو دیکھا کہ انہوں نے دین پر کون کون سے اعتراضات اٹھائے ہوئے ہیں، تو اہل مذہب اور صوفیاء کو رگڑا پھیر دیا۔ تو بس اس کا ایک ہی پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اگر شعبہ علماء کو دیکھیں تو میری نظر میں تو آج تک نہیں گزرا کہ کسی عالم دین نے اس کو عالم مانا ہو۔ اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ کہاں سے وہ پڑھا، کس مدرسے سے پڑھا، کہاں سے فارغ التحصیل ہے، کہیں سے بھی نہیں، بس دو چار مولویوں کو سنا، متنازع سے مولویوں کو سنا اور سستی شہرت کے لیے اس شعبے کے اندر آ گیا۔ اس طرح کے کئی ڈاکٹر آپ کو ملیں گے جنہیں بڑی شہرت ملی، لیکن وہ مولوی نہیں تھے، انہوں نے دین نہیں پڑھا تھا، وہ ڈاکٹر تھے، وہ کوئی انجینئر تھے، وہ کوئی اسی طرح کے کسی اور شعبے میں تھے، ان کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ تو سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہاں جاتے ہیں، کیونکہ دین کے اندر لوگوں کا مزاج ہے کہ جو دوسروں کے خلاف بولے یہ لوگ اسے بڑا پسند کرتے ہیں، جو والا لالا کرے یہ لوگ اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، یہ دوسروں کی پگڑی اچھالے ہمارے عوام جو اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اسے اٹھا دیتے ہیں، جو کوئی مناقشے مناظرے اس طرح کی باتیں کرے تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ بس اٹھا دیتے ہیں اسے۔ تو یہیں وہ سائیکی تھی جس سے سمجھ کر مرزے جیسا بندہ جو ہے وہ دین کے اندر آیا، اور اس نے اپنے طور پر اردو کی چند کتابیں پڑھیں اور دو چار مولویوں کو سنا جو پہلے سے متنازع تھے، اور انہیں اپنا پیر اور بابا اور مرشد مان کر اس نے ہر ایک کی پگڑی اچھالنا شروع کر دی۔ میں تو عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ مرزا محمد علی انجینئر محفوظ پنجرے کے اندر بند وہ ہلکا کتا ہے جو ہر آنے جانے والے پر بھونکتا ہے، اور اس کی طاقت
قرآن نہیں، اس کی طاقت حدیث نہیں، اس کی طاقت علم نہیں، اس کی طاقت دلیل نہیں، بس اس کی طاقت وہ پنجرہ ہے جس کے اندر وہ بند ہو کر بیٹھا ہوا ہے۔ جس دن وہ اس پنجرے سے باہر نکلے گا اس کو لگ پتہ جائے گا قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، علم کیا ہے اور دلیل کیا ہے۔ لیکن علماء نے تو اسے قبول نہیں کیا، نہ علماء نے کبھی اسے عالم دین کہا، لیکن کچھ نوجوان طبقہ تھا، انہوں نے بڑا چوک کے رکھا اسے اور اٹھا کے رکھا اسے، کہا کہ یہیں وہ بڑا عالم دین ہے۔ کچھ فلاز بھی ہوتے ہیں ہر جگہ پر، تو جو مذہبی لوگوں کے اندر جو فلاز تھے، جو غیب تھے، تو اس پر وہ بولا تو نوجوان طبقے نے کہا کہ یہی سب سے بڑا عالم دین ہے، حالانکہ علم کی اسے جو ہے نا الف بے بھی نہیں آتی تھی۔ بہرحال لیکن اللہ پاک کی کرنی ایسی ہوئی کہ ابھی اس نے تحریک انصاف کے سربراہ کے خلاف بیان دیا، اور وہ جو اینکر تھے عمران ریاض اور ارشد شریف، ان کے خلاف بیان دیا، تو وہی لوگ، وہی نوجوان جنہوں نے اس کو مولوی بنایا ہوا تھا، ابھی بھی آپ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز دیکھ لیں تحریک انصاف کے نوجوانوں کی اور ان کے کمنٹس دیکھ لیں، تو انہوں نے مولوی بنایا ہوا تھا اور انہوں نے سمجھا ہوا تھا کہ یہ بہت بڑا مولوی ہے، لہٰذا جس وقت وہ تحریک انصاف کے سربراہ کے خلاف بولا یا عمران ریاض کے خلاف بولا یا ارشد شریف کے خلاف بولا، تو انہی نوجوانوں نے اس کی درگت بنا دی اور اس کو کھڈے لائن لگا کے رکھ دیا انہوں نے۔ وہ میرے شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے ایک مرتبہ ولی کی بات ہو رہی تھی، تو فرمانے لگے کہ بیٹا ولی جو ہے وہ لوگوں کی طرف سے الیکٹڈ نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ ہوتا ہے، ولی اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ کے ولی کو لوگ نہیں ولی بناتے، تو جس کو لوگ بناتے ہیں وہ جب چاہیں تو اسے گرا بھی دیتے ہیں، جسے اللہ بناتا ہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا ہے۔ تو مرزے کو جن لوگوں نے بنایا تھا انہوں نے ہی پٹخ کر پھینک دیا ہے زمین پر، تو جن کو اللہ نے بنایا تھا، جو بابے ہیں ہمارے اور جو اللہ کے ولی ہیں، دیکھیں یہ بھی ان کی کرامت ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے رخ اسی طرح موڑ دیا کہ ٹھیک ہے بھائی، جنہوں نے تجھے بنایا ہے نا بڑا مولوی اور بڑا محدث اور بڑا فقیہ اور بڑا استاد جی کرتے ہیں تیرے آگے پیچھے، ہم انہی کو تمہارے پیچھے لگاتے ہیں اور وہی تجھے ایسا سبق سکھائیں گے کہ تجھے لگ پتہ جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ میرے خیال میں آنکھیں بند کر کے جب تصور کرتا ہوں تو کوئی شاگرد آتا ہوگا اور آ کے کہتا ہوگا استاد جی تحریک انصاف کے نوجوانوں نے تو منجی ٹھوک کے رکھ دی ہے تمہاری، اور دوسرا آتا ہوگا اور آ کے کہتا ہوگا استاد جی ڈیمیج ہیز بین ڈن، اور تیسرا آتا ہوگا اور وہ کہتا کہ استاد جی آج پتہ لگا ہے کہ مرزا تشائی کو نہیں۔ تو انہی لوگوں نے ایسی درگت بنائی ہے اس کی اور ایسا پٹک کر زمین پر مارا ہے کہ جس طرح یہ کہتا ہے 14 طبق روشن ہو جائیں گے تمہارے، تو اس کے اپنے 14 طبق جو ہے وہ روشن ہو گئے ہیں۔ آج اسے پتہ چلا ہوگا کہ فیم کیا ہوتی ہے، شہرت کیا ہوتی ہے، اور پتہ چلا ہوگا کہ مجھے کس نے بنایا ہے۔ تو علماء نے تو کبھی اس کو مانا ہی نہیں تھا کہ یہ عالم دین ہے، تو جنہوں نے اس کو عالم دین مانا تھا انہوں نے ہی سیڑھی کے نیچے سے ڈنڈا کھینچ دیے، اور مرزا صاحب جو ہیں وہ اوندے منہ زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، چھتر پڑتے جو ہے وہ بالکل باری نہیں آ رہی، کسی کو کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ مرزا صاحب کے کہاں لگ رہی ہے، اور نہ مرزا صاحب کو سمجھ آ رہی ہے کہ کہاں پہ لگ رہی ہے۔ وہ ایک طرف کو سینکتے ہیں تو دوسری طرف پڑھنی شروع ہو جاتی ہیں، دوسری طرف کو سینکتے ہیں تو تیسری طرف پڑھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی حال کیا بلکہ بدحال ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ دین کے اندر آتے ہیں، پگڑیاں پہن لی اور مولوی والا لباس جو ہے وہ پہن لیا، تھے وہ ڈاکٹر اس شعبے میں آ گئے سستی شہرت مل گئی، تھے وہ انجینئر اس شعبے میں آ گئے سستی شہرت مل گئی، کبھی کسی کے خلاف بول لیا، کبھی کسی کے خلاف بول لیا، ان کا مبلغ علم بس اتنا صحیح ہوتا ہے۔ تو نوجوان طبقہ جو ہے وہ سمجھتا ہے یہ نئی چیز بیان کر رہا ہے، لہٰذا یہی سب سے بڑا عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شیطانوں سے اس امت کے نوجوانوں کو محفوظ فرمائے۔ نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے، ہم شروع سے کہہ رہے ہیں یہ ایسا لٹیرا ہے کہ جس طرح چور دوست بن کر آ جاتا ہے اور تب پتہ چلتا ہے کہ یہ چور تھا جس وقت وہ سارے گھر کا صفایا کر کے نکل جاتا ہے، اسی طریقے سے ہم نوجوانوں سے کہتے تھے یہ تمہارے ایمان کا چور ہے، یہ تمہارے ایمان کا ڈاکو ہے، تمہیں تب جا کے پتہ چلے گا جس وقت یہ تمہارے ایمان پر ڈاکہ مار کے تمہارے ایمان کو ضائع کر دے گا۔ ابھی بھی وقت ہے نوجوانوں کے لیے کہ وہ اس بات کو سمجھ جائیں کہ یہ کوئی عالم دین نہیں ہے، اگر کوئی عالم دین ہے تو اس کی کوئی سند لا کر ہمارے سامنے رکھیں، ہمیں پتہ چلے کہ واقعی وہ عالم دین ہے۔ کسی چیز کو تم قبول نہیں کرتے ہو، پیاز لینے کے لیے جاتے ہو تو ساری ریڑھی جو ہے چھان مارتے ہو، ایک درجن سیب لینے کے لیے جاتے ہو 200 250 کے 300 کے تو ساری ریڑھی چھان مارتے ہو۔ تو دین لینے کے لیے نوجوانوں نے ایسے لوگوں کو منتخب کیا ہوا ہے جس کا کام ہی بس دوسروں پر کیچڑ اچھالنا اور الزامات لگانا ہے۔
اللہ پاک اور نوجوانوں کو ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔